بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آسان لسان القرآن میں آج انشاءاللہ ہمارے 24ویں درس کے اندر ہم جملہ اسمیہ کا جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، تو آج اسی کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس میں آج ہم انا کے ساتھ ضمائر کے استعمال کو بھی سمجھیں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ ہم یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم کس طرح سے حروف تاکید جیسے لام، زبر اور اسی طرح انا کی مدد سے ہم کسی جملے کے اندر تاکید پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج آگے چلنے سے پہلے یہ جو ہم نے ایک جملہ جس کے اندر تاکید پیدا کی، اس کا تھوڑا جسے کہتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس، وہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر رنگوں کی مدد سے مختلف حروف کو، الفاظ کو علیحدہ علیحدہ سے رنگ کر دیا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے سب سے شروع میں انا کو استعمال کیا ہے، تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس کو گرامیٹیکلی حرف تاکید کہتے ہیں۔ حروف تاکید میں سے یہ ایک حرف ہے انا، اور اس کے بعد جو اصل میں جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا تھا زیدن، وہ انا کی وجہ سے کیونکہ زیدن بن گیا، نصب کی حالت میں چلا گیا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اب یہ مبتدا نہیں رہا، بلکہ انا کی وجہ سے اب یہ اسم انا بن گیا ہے۔ یعنی انا کا اسم، اصل میں یہ اس کو کہیں گے اب ہم کہ یہ انا کا اسم ہے، اب یہ مبتدا نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ یہ اب ابتدا میں نہیں آ رہا، یہ شروع میں نہیں آ رہا۔ مبتدا کا مطلب ہے جو شروع میں چیز آتی، اور دوسرا یہ کہ مبتدا کی جو صفت تھی کہ وہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، تو رفع بھی اب اس کی حالت نہیں رہی ہے، بلکہ حالت نصب میں یہ آ گیا ہے انا کی وجہ سے۔ تو یہ اسم انا ہے، یعنی اس جملے کے اندر سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے۔ انا حرف تاکید، زیدن یہ اسم انا ہے، اور اس کے بعد لصالحن، اس میں لام دوبارہ سے یہ حرف تاکید ہی ہے، اور صالحن کیا چیز ہے؟ یہ خبر انا ہے، یہ انا ہی کی خبر ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یعنی جو خبر پہلے مبتدا کی خبر تھی، اب وہ انا کی خبر بن گئی ہے، اور اب اس کو ہم خبر انا کہتے ہیں۔ اب آج کا ٹاپک، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آج ہم انا کے ساتھ جو ہمارا اسم انا ہے، ہم اس کی جگہ پر ضمائر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، ضمائر کا استعمال سیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ جو جملہ ہے انا زیدن لصالحن، کہ بے شک زید وہ یقیناً صالح ہے، وہ نیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ بے شک زید صالح ہے کہنے کی بجائے اگر ہم کہنا چاہیں کہ بے شک وہ نیک ہے، یعنی زید کی بجائے ہم وہ کا استعمال کریں، جیسے انگلش میں ہم ناموں کی جگہ پر پروناؤنز استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے ہم کہنا چاہیں ہی، تو زیدن کی جگہ پر اگر ہم ہی کہیں، تو عربی میں بھی ہم زیدن یا کسی بھی اسم کی جگہ پر اگر کوئی نام استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم جو اسم انا ہے اس کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کر کے دیکھیں گے، کیونکہ ضمیر وہاں پر ہی آ سکتا ہے عموماً۔ تو اسم انا کی جگہ پر اگر ہم ضمیر لاتے ہیں تو اردو میں کیسے ہمارے سامنے جملہ بنے گا کہ بے شک وہ نیک ہے، لیکن اس کو عربک میں اب ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے، آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی سے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ تو ہم نے دیکھا کہ اصل زید کی حالت کیا تھی، حالت رفع، وہ تھی زیدن، زیدن، تو یہ اس کی عربی حالت کیا ہے؟ حالت رفع۔ اور اگر ہم اس زیدن کی جگہ پر کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہتے تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ضمائر کے چارٹ میں سے زید، کیونکہ ایک مرد ہے، میل ہے، اور یہ ایک ہے یعنی واحد ہے، اور یہ جو ہے اس کو غیب کی حالت میں ہم کہیں گے کہ بے شک زید، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ حالت غائب ہے، تو لہٰذا یعنی اس کے تعلق سے ہم اس کے لیے جو ضمیر استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوا کا ضمیر ہوگا، ہوا یعنی وہ ایک مرد ہوا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انا کی وجہ سے، اسی لیے ہم نے اوپر تھوڑا انالیسس اس کا کر لیا
کہ جو زیدن تھا وہ اب زیدن میں تبدیل ہو چکا ہے. تو لہٰذا اگر زیدن جو حالت نصب میں ہے اس کی جگہ پر اگر ہم ضمیر استعمال کرنا چاہیں گے تو ضمیر بھی حالت نصب والا ہم لیں گے. یعنی ضمیر اب ہم ہوا نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ یہ جو حالت جو ضمائر تھے ہم نے اس کا ایک چارٹ جو رفع کی حالت میں پڑھا تھا، اور ہم نے ایک دوسرا چارٹ پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ جو ضمائر تھے ہوا، ہما، ہم، اور اسی طرح ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور انا اور نحنو، یہ ہم نے ایک چارٹ پڑھا تھا. تو یہ حالت رفع کا چارٹ تھا. تو اگر اس حالت رفع کے چارٹ کی حالت نصب دیکھنی ہو یا جر حالت دیکھنی ہو، اور یہاں پر ہمیں کیونکہ حالت نصب چاہیے تو ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کی حالت نصب کیا ہوگی. تو وہ حالت ہو ہے. لیکن اس کو کرنے اور اس سے آگے ہم اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کے سامنے جو ضمائر کا حالت نصب اور جر کا جو چارٹ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر میں اس کی حالت نصب اور جر کا ایک ہی چارٹ ہے، یعنی یہی چارٹ نصب میں بھی یوز ہوگا اور یہی چارٹ جر میں بھی یوز ہوگا. یعنی یہی شکلیں رہیں گی اور ان میں کوئی تبدیلی نصب یا جر میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ نصب اور جر دونوں ہی میں یہی استعمال ہو جائے گا. جبکہ جو حالت رفع تھی اس کا چارٹ وہی تھا جیسے ہوا کی شکل میں ہم نے پڑھا، ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہننا. لیکن یہاں پر نصب اور جر کا چارٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں غائب کے لیے مذکر اور مؤنث کا جو چارٹ تھا وہ کس طرح تھا کہ مذکر کے لیے واحد مثنیٰ جمع میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ہو ہوگا، ہوا کی بجائے ہو، ہما، ہم، اور مؤنث کی جگہ پر کیا آئے گا، ہا، ہما، ہننا. یعنی ہیا کی بجائے ہا آئے گا، ہا، ہما، ہننا. اور اس طرح حاضر جو ہے یعنی جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ مذکر اگر ہوگا تو انتا کی بجائے یہاں پر کیا آئے گا، کا، کما، کم، اور مؤنث میں کیا ہوگا، کی، کما، کننا. اور متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے، جو اصل میں مخاطب ہے، جو بات کر رہا ہے، تو اس کا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یا ہی آئے گا. یعنی اگر وہ واحد ہے تو یا، چھوٹی یہ جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عربی زبان میں اگر اس یا کی شیپ کے نیچے دو نقطے ہیں تو پھر اصل میں وہ یہ ہے، یعنی جس کو ہم یہ کی آواز جس کی نکالتے ہیں اور یہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ ہے جس کے نیچے دو نقطے بھی ہوں. اگر اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں تو وہ یہ کنسیڈر نہیں ہوتی. خیر، تو یہاں پر دو نقطے ہیں تو مطلب یہ یا ہے اور ایک سکون والا ہے اور اسی طرح یا زبر والا. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا استعمال کیا جاتا ہے واحد کے لیے اگر وہ متکلم ہو ضمیر کے طور پر. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے نا کا ضمیر آتا ہے ہمارے لیے. اور پہلے کیا تھا، اس کی حالت رفع میں وہ نحنو تھا، تو نحنو کی جگہ پر یہاں پر نا آئے گا. تو یہ حالت ضمائر کا چارٹ صرف آپ کی ریویژن کے لیے تھا، ورنہ اصل میں ہم پہلے پورا ایک لیکچر ضمائر کے اوپر اور ضمائر کے جو حالت نصب اور جر وغیرہ کے چارٹ اور اس کی تفصیل میں ہم کر چکے ہیں. تو اب ہم اس ضمیر کے چارٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ جو اوپر جملہ تھا ہمارے سامنے ان زیدن لصالح، اس کے اندر زید کی جگہ پر اس کا ضمیر یعنی وہ، بے شک وہ نیک ہے، یہ کہنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اسی چارٹ میں سے ہم زیدن کیونکہ میل تھا، واحد تھا اور وہ غائب کا صیغہ تھا، مذکر تھا، تو ہم نے اس کے لیے ہو کو اٹھایا اس چارٹ میں سے اور ہو یہاں پر اٹیچ کر دیا. اور ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ یہ جو ضمائر حالت نصب اور جر کے ہیں یہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، یعنی یہ علیحدہ سے استعمال نہیں ہوں گے جیسے ہوا علیحدہ سے استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ سارے جو رفع کے ضمائر ہیں وہ علیحدہ سے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم حالت نصب اور جر کا چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اٹیچ ہو کر جڑ کر استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ انا کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اس لیے ہم نے انا کے ساتھ جب ہو کو لکھا تو لکھنے کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ یہ کس طرح سے لکھا نظر آئے گا آپ کو، انہو. اور اس میں ایک اور بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ جب ہو کے پیچھے اگر زبر والا حرف ہو یا پھر دمہ ہو یعنی پیش ہو تو ہم ہو کو الٹا پیش ہو بنا لیں گے، یعنی وہ سیدھا پیش نہیں رہے گا بلکہ الٹا پیش آ جائے گا، انہو. تو پڑھنے میں بھی تھوڑی آواز ہم کھینچتے ہیں تو انہو، تو لصالح یہ ایز اٹ از ویسے کا ویسا آ جائے گا. تو انہو لصالح مطلب یہ بے شک وہ یقیناً نیک ہے. تو یہ ہم نے اس کی ایک ایگزامپل اور انا کے ساتھ کس طرح سے ہم ضمائر کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھ لیا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. اب اسی حوالے سے چند اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں، مشق دیکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اس کے اندر زیادہ تردد نہ کرنا پڑے.
تو یہاں پر ہمارے سامنے میں نے وہی چارٹ آپ کے سامنے بنا دیا ہے. واحد مثنیٰ جمع اوپر ہے اور رائٹ سائڈ میں ہمارے سامنے غائب، حاضر، متکلم کے ضمائر کی جگہ ہیں اور اس میں مذکر مؤنث وغیرہ کے لیے علیحدہ ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک جملہ لیا تھا اور جس جملے کو پکڑ کے ہم نے اس سے انا وغیرہ لصادقن یعنی لام وغیرہ اس کے ساتھ استعمال کیا اور جملہ بنا دیے. تو اسی کو وہاں پر کیا تھا ہمارے سامنے، وہاں پر تھا انا مسلم لصادقن کہ مسلمان جو ہے وہ سچا ہے. تو اب مسلم کی جگہ پر ان المسلموں میں یہاں پر مسلم کی جگہ پر ہم ضمیر استعمال کرنے لگے ہیں. اور ضمیر جو ہے اب وہی طریقہ کار ہم کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ واحد ہے، اور واحد کے لیے کیا آتا ہے، ہو کی ضمیر آتی ہے. تو ہو کو اس کے ساتھ لگا دیں گے انہو لصادقن، یقیناً وہ، یعنی مسلمان کی جگہ پر اگر ہم کہنا چاہیں کہ یقیناً وہ سچا ہے، اور اگر ایک مسلمان ہے تو کیا کہیں گے انہو لصادقن، بے شک وہ مسلمان سچا ہے. اگر مسلمان دو ہو جائیں، اب یہی سچے مسلمان دو ہیں، تو ہم نے کیا پڑھا پچھلے پیج پہ ضمائر کا ہم نے پورا چارٹ پڑھا. تو اس چارٹ کے حوالے سے کیا تھا، پہلے کیا تھا، واحد میں ہو اور مثنیٰ میں کیا تھا، ہما. تو ان کے ساتھ ہما لگ جائے گا اور بن جائے گا انہما، اور لصادقن یہ ایک کے لیے ہے تو صادقانی یعنی دو سچے، انہما لصادقانی یقیناً وہ دونوں مرد مذکر سچے ہیں. اور اسی طرح آگے جملہ اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو ہوگا انہم لصادقون. اور اب آپ کو یاد آتا ہوگا، اگر اس کو ریکگنائز کریں تو قرآن مجید میں احادیث میں بے شمار دفعہ آپ یہی لفظ پڑھتے ہیں، انہما، انہم. تو یہ الفاظ بارہا ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. تو اب اگر آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے تو آپ ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ دو کے لیے ہے، یہ ایک کے لیے ہے. اور انا کا مطلب آپ معلوم ہے کہ وہ بے شک کے لیے ہے، اور ہو ایک کے لیے ضمیر ہے، ہما دو کے لیے ضمیر ہے، ہم سب کے لیے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. مؤنث کی اگر بات ہو تو انہا ہم نے کیا پڑھا تھا، ہو ہما ہم اور ہا ہما ہننا، یعنی مؤنث کے لیے واحد مثنیٰ جمع کے ہا ہما ہننا. تو ہا کو انا کے ساتھ لگایا تو انہا لصادقن، بے شک وہ ایک عورت سچی ہے. اور اگر دو عورتیں سچی ہم نے کہنا ہو تو کیا کہیں گے، انہما لصادقتانی. اب دیکھیے انہما یہ تو سیم رہا، یہاں پر مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث سیم ہے، لیکن کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے؟ تو آگے جو ہمارے سامنے خبر انا ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو صادقاتن یہاں پر تھا تو یہ مؤنث کے لیے تھا، یعنی صادقن اور مؤنث کیا ہے، صادقاتن، آخر میں تا دو پیشتن جو لگا ہے یہ مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ بھی ہم شروع میں جب ہم نے جنس کا چیپٹر پڑھا تھا تو ہم نے اس میں یہ باتیں کی تھیں کہ کس طرح مذکر سے مؤنث بنتا ہے. تو اسی کو ہم نے جب دو لیا تو تن کے ساتھ وہ تانی میں تبدیل ہو گیا، یعنی صادقتن میں یہ جو گول تا تھا اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر نارمل والا تا لگا کر آنی کی ساؤنڈ اٹیچ کر دی. لصادقتانی وہ دونوں سچے ہیں، انہما لصادقتانی وہ دونوں لڑکیاں، وہ دونوں عورتیں سچی ہیں. اور اگر جمع کہنا ہو تو انہن لصادقاتن، تو یہ مؤنث کے لیے جمع کا صیغہ لصادقاتن، انہن لصادقاتن، بے شک وہ سب عورتیں سچی ہیں. اب وہ کی بجائے ہم آپ کہنا چاہتے ہیں، یعنی متکلم جس سے بات کریں، حاضر یعنی حاضر جس سے بات کریں اس کی بات کرنا چاہتے ہیں تو انکا، اگر وہ مذکر ہے تو انکا، بے شک تو، یا بے شک تم، یا بے شک آپ، جیسے بھی اردو میں آپ کرنا چاہیں، بے شک آپ لصادقن یقیناً سچے ہیں. اسی طرح دو کہنا ہو تو انکما لصادقانی، انکم لصادقون. اور اسی طرح اگر مؤنث ہو تو کا کی بجائے کی آ جائے گا، انکی لصادقتن، اور صادقن کی بجائے لصادقتن. اور اسی طرح دو اگر عورتیں سچی ہیں یعنی تم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی حاضر کے لیے، تو انکما بے شک تم دونوں لصادقتانی دونوں سچی عورتیں ہو، انکن لصادقاتن بے شک تم سب سچی عورتیں ہو. اسی طرح اگر کہنا ہو کہ میں سچی ہوں، سچا ہوں، یا سچی ہوں کہنا ہو، مذکر مؤنث میں سے کوئی بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر مذکر ہو تو کیا کہیں گے، انی لصادقن، اور اگر مؤنث ہو تو کہیں گے انی لصادقتن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جمع بنانی ہے، اگر مؤنث کی بنائیں گے تو انا لصادقتانی، اور اگر ہم مذکر کی بنانا چاہیں کیا کہیں گے، انا لصادقانی. اور اسی طرح مثنیٰ اور جمع میں آپ کو معلوم ہے کہ انا ہی لگتا ہے، اور اگر فیمیل کی جمع کرنی ہے تو انا کے ساتھ لصادقاتن آئے گا، اور اگر وہ مذکر ہے تو لصادقون آئے گا. اور یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آنے لگی ہے، وہ کیا ہے، اننی لصادقتن. تو یہاں پر انی کی بجائے غور کیجئے اننی آ گیا.
اور دوسری بات یہ ہوئی، پہلے بھی یہاں پر دیکھیے اننا تھا، اور اننا کے ساتھ جو بھی ہم جو تھا ضمیر وہ ہم اٹیچ کر دیتے تھے، اننا اور ساتھ کی لگا دیا اننا کی، اننا کا لگا دیا تو اننا کا، اننا کے ساتھ ہا لگا دیا انہا، اننا کے ساتھ ہو لگا دیا انہو، لیکن اننا کے ساتھ جب یا لگائے تو اننا نہیں رہا، وہ انی، نون کی بھی زبر جو ہے زیر میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا، اس لیے یہاں پر بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ہلکا سا ہنٹ دے دیتا ہوں۔ ہم نے بات کی تھی کہ جو یا ہے وہ زیر کو قبول کرتی ہے، وہ زیر کو پسند کرتی ہے، یعنی زیر کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے، ادروائز وہ اٹیچ ہو تو ہر زبان کی ایک جو خوبصورتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو عربوں نے جب اس کو استعمال کیا ہے تو نون کی جو زبر تھی اس کو زیر میں تبدیل کر دیا تاکہ وہ خوبصورتی اور لفظ میں روانی اور ردم جو ہے وہ رہے، تو اس لیے یہ انی بن گیا۔ تو یہاں پر اننا کی بجائے انی کر دیا اور آگے یا لگنا تھا، جو یا لگ گیا اس کے ساتھ۔ اب دوسری صورت یہ تھی، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا جو ہے وہ تو زیر کو پسند کرتا ہے، لیکن اننا جو ہے وہ زیر قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے زیر قبول نہیں کرنی۔ تو صورت میں تیسرا ہم نے بات کی تھی کہ تیسرا ایک نون درمیان میں آ جاتا ہے جو صلح کرانے کے لیے، ہم ایسے ہی آپ اس کو سمجھ لیں، تو وہ درمیان میں ایک ایکسٹرا نون آ گیا ہے کہ انا تم اپنی صورت میں باقی رہو انا کی طرح، اور یا آپ اپنی صورت میں باقی رہو، تو اس نون نے زیر قبول کر لی، ایک ایکسٹرا نون درمیان میں ایک حکم کے طور پہ، ایک منصف کے طور پہ آ گیا ہے، تو یہ ہم نے درمیان میں اٹیچ کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا اننی، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو اننی تو مطلب وہی رہے گا کہ بے شک میں، تو بے شک میں کہنا تو انی بھی ہو سکتا ہے، اننی بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی اگر آپ جملہ بنانا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اپنے انداز میں کبھی کچھ استعمال کیا ہے، کبھی دوسری شکل کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اننا کے اندر بھی یہی صورت ہے کہ اننا کے ساتھ بعض اوقات یہ اننا یعنی بے شک ہم وہ بھی رہا ہے، اور بعض اوقات یہاں پر وہی نون زائدہ جو ہے وہ درمیان میں آیا، اننا لصادقتان یا پھر لصادقانی، یہ دونوں میں سے کوئی بھی مذکر مؤنث کے لیے آ سکتا ہے، تو مطلب اننا کی بجائے اننا اور انی کی بجائے اننی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل کنفیوژن میں نہیں پڑھنا چاہتے، ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتے، تو لیو ایوری تھنگ، صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ جو اننا ہے یہ جب یا کے ساتھ لگتا ہے تو دو شکلیں بن سکتی ہیں، انی اور یا پھر اننی، اور جو اننا ہے جب نا کے ساتھ لگتا ہے تو دو شکلیں بن سکتی ہیں، اننا یا پھر اننا، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں، یعنی ایک پورے جملے کو، اس کے اندر جو ہمارے سامنے اسم اننا تھا اس کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کر کے ایک چارٹ مکمل کر لیا ہے۔ اس کی آپ پریکٹس بھی انشاءاللہ کریں گے، آپ کو پریکٹس دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اب ہم یہی جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، اگلے 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر ہم قرآن کریم سے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے انہی جو ضمائر کو اننا کے ساتھ، تاکید کے حروف کے ساتھ کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ وہی ہے، انہو، اننا کے ساتھ ہو لگا ہے اور انہو بن گیا، یعنی بے شک وہ، یہاں پر بے شک وہ میں ہو کو لگا دیا گیا، ہو ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے بے شک کے ساتھ۔ اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اگر اس کو آیت کو بھی تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں اس میں بہت سی چیزیں لرننگ کے لیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غالباً آدم علیہ السلام جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہاں پر جناب عرش کے اوپر کوئی کلمہ لکھا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ غالباً یہ بہت بڑی کوئی ہستی ہوگی، تو ان کی توسل سے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت اس چیز کا رد کرتی ہے کہ ایسی اصل میں کوئی حدیث ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت اپنے سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل جو ہمارے سامنے قرآن کریم وہ بالکل اس بات کے الٹ بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چند اصل میں کلمات سکھائے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو کلمات ہیں وہ خود سے کہیں دیکھ کے اندازہ لگا کے نہیں سیکھے ہیں کہ کس طرح سے میں توبہ کروں یا کس کے وسیلے سے کروں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے ہیں تاکہ وہ اس سے توبہ کریں۔ انہو هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ یعنی ہمارا جو رب ہے هو التواب، وہ یقیناً بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے خود ہی دیکھیے توبہ کے الفاظ بھی سکھا دی ہیں۔ اسی طرح دوسری اگزامپل لیتے ہیں ہما کی، انہ کے ساتھ ہما لگا تو انہما، بے شک وہ دونوں، انہما من عبادنا المؤمنین، تو
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ الصافات کے اندر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، دونوں بھائیوں کو جن کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا، ان کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے کہ بے شک وہ دونوں میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو یہ بھی بڑی دیکھیے عظیم آیت ہے، اور اس میں ایک تو ہمیں انہما کا ایگزامپل مل گئی، دوسری ہمیں سبق کی بات اس میں سے یہ ملی کہ انبیاء جو ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے نیک بندے کہہ رہا ہے، جبکہ آج بہت سے لوگوں نے غلط عقائد بنا رکھے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء شاید کوئی انسان ہی نہیں ہے اور انسانوں سے کوئی ڈیفرنٹ مخلوق ہے۔ تو یقیناً وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور بنی آدم میں سے انبیاء ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے جو ان کو شرف عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے جو دیگر مخلوقات سے اور دیگر انسانوں سے ان کو جو شرف اور منزلت عطا فرمائی ہے، وہ یقیناً وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے اور بہت سے مقامات سے نوازا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ عبادنا، اللہ فرما رہے وہ ہمارے بندے ہیں اور مومن بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں۔ اس طرح آگے ہمارے سامنے آیت ہے ہم کی ایگزامپل کے ساتھ، انہ کے ساتھ ہم ہے، الا خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جو منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں صلح کروانے والے ہیں، وہ دنیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم بڑے جناب اچھے لوگ ہیں، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، خبردار انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں اصل میں جو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور اصل میں اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہی ساری زندگی سمجھتے رہتے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور اسی اپنی گمراہی اور بے وقوفی کے اندر وہ قیامت میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ۔ اب یہ دیکھیے ہا یعنی جو فیمیل کے لیے ہم نے ضمیر پڑھی اس واحد مؤنث کے لیے، تو اس کا تذکرہ ہے، انہا بے شک وہ تذکرہ، یعنی یہ جو اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تذکرہ ہے، یعنی یہ نصیحت پکڑنے کی چیزیں ہیں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ صرف ثواب کے لیے ہو اور اس کو پڑھنے سے بس ثواب ہوگا، ثواب یقیناً ہوگا، لیکن اصل میں وہ نصیحت کے لیے ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اور بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے کہ پھر جس کا جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے، یعنی قرآن تو نصیحت کے لیے اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے، کوئی چاہے تو صرف پڑھتا رہے ساری زندگی، اس سے کبھی نصیحت حاصل نہ کرے، اور جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے احوال کو بہتر کر لے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہاں پر دیکھیے انہ کے ساتھ کا کی ایگزامپل ہے، انہ کا بے شک تو یا بے شک آپ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں فرشتوں سے مخاطب ہے، جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ جانتا ہے، اور ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں تک کو علم جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ غیب فلاں فلاں کو معلوم ہے، تو فرشتوں تک کو غیب کا علم نہیں ہے، صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، علم بھی سارے کا سارا تیرے پاس ہے، حکمت بھی ساری کی ساری تیرے پاس ہے، ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے عطا فرما دیا ہے، یا جتنا وحی کے ذریعے سے انبیاء کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کلو، تم سب کھاؤ، وتمتعوا، اور تم سب متاع حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑا بہت، انکم مجرمون۔ اب یہاں پر سورۃ المرسلات میں اللہ رب العزت نے مجرموں کی بات کی ہے، جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، کہ تم یہاں دنیا میں جو کھاتے پیتے ہو اور دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس سے تمہیں غلط فہمی کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا کے اندر عیش و آرام ہے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو جو یہ ایسے امیر لوگوں کو دیکھ کے یا بہت عیش و عیاشی میں اور یورپ کے لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جناب ترقی والے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں ان کے لیے ایک مہلت ہے، یہ قلیلاً، دنیا کے اندر جتنی بھی یہ نعمتیں ان کے پاس ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں قلیلاً ہے۔ اس دنیا میں جو فائدہ دنیا سے اٹھا لو، یہ بہت تھوڑا ہے، اصل میں تو تم مجرم ہو، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہیں چیزیں۔ آگے اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اب انا، یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ متکلم کا انا 2 دفعہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر متقین کا اللہ رب العزت مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم، للہ یعنی ہمارے ہی لیے ہے جو کچھ ہے، انا بے شک ہمارا، للہ اللہ کے لیے ہے، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے۔
اور اس میں ایک غلطی ہم اکثر کرتے ہیں پڑھنے میں، ہمارے اردو پاکستان میں جو ہم اردو انڈیا میں بولتے ہیں ہندی، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں انا للہ، انا کو ہم انا میں الف چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں انا کی بجائے انا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، جبکہ یہ انا ہے، نون کے ساتھ الف بھی ہے اس کے بعد۔ اگر ہم اکیلا انا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے بے شک، اور ہم کا لفظ ہم نے اڑا دیا، یعنی قرآن مجید میں ایک حساب سے لفظی تحریف ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو آرام سے، دھیان سے، احتیاط سے بولنا چاہیے۔ اصل لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ اب یہاں پر دیکھیے انا کے بجائے اننا کی ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ انا کے ساتھ بعض اوقات ایکسٹرا نون بھی یہاں پر لگ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی میننگ میں تبدیلی نہیں ہے، وہی میننگ ہے جو انا کا میننگ ہے، اس میں اننا میں بھی وہی میننگ آتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ متقین کی بات کرتے ہوئے کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ اے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگے اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب یہ انی بے شک میں، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو انی کی طرح استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، انی کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہی انی ہمیں اننی کی شکل میں بھی ملتا ہے۔ دوسری جگہ پر سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے قَالَ لَا تَخَافَا، تم دونوں نہ ڈرو۔ یہاں پر موسیٰ ہارون علیہ السلام کی دونوں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں انبیاء سے اللہ مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور کس طرح میں تمہارے ساتھ ہوں، اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب ہمارے اندر ہی ہے اور ہر جگہ پر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث و قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ثم استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ ہمارے ساتھ وہ کس صورت میں؟ اللہ نے خود بتا دیا ہے، اسمع، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ سنتا، و ارا، اور دیکھتا، یعنی اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کس انداز میں ہے؟ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح دوسری مقامات سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے احاطے میں، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں، اس کے نوٹس میں ہر چیز ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر چیز کے کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے، تو یہ ایک عقیدہ اپنے پاس سے اور غلط عقیدہ ہے۔ خیر، اسی کے اوپر ہم آج ہمارے جو آسان لسان القرآن کے درس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔